السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے قانون شہادت آرڈر کا ٹاپک اکمپلیس، جو آرٹیکل 16 میں اور اس کے ریلیونٹ لا آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 129 اور اس کی رجسٹریشن بی جو ہے اس میں اکمپلیس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو آرٹیکل 16 میں جو بیسک بات کہی گئی ہے وہ ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ Accomplice Article 16 میں an accomplice shall be competent witness against an accused person except in case of an offence punishable with death, and conviction is not illegal merely because it proceed upon the uncorroborated testimony of an accomplice۔ یہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ accomplice جو ہے اس میں جو اس کی ڈیفینیشن وہ کیا ہے، اس کے بعد جو سیکشن 16 میں جو بتایا گیا اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اکمپلیس جو ہے اس کو ایز سچ تو اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن پرووائڈڈ نہیں ہے، لیکن کیس لاز کے ذریعے اس کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ اکمپلیس کون ہے۔ اس کو اردو میں وعدہ معاف گواہ یا سلطانی گواہ سلطانی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو جو اس کی ڈفرینٹ ججمنٹس میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ 1999 YLR پیج 533 ہے، 533، اس میں اس کو ڈیفائن کیا گیا۔ Accomplice is a person who is guilty associate in the crime or who sustain a relation to the criminal act that he can be charged with principal accused۔ تو بیسیکلی accomplice جو ہے وہ ایسا شخص ہے جو کہ آپ اپنے کو اکیوز کے ساتھ اس نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہو، اور فائنلی اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اس کو جو پرنسپل اکیوزڈ ہے اس کے ساتھ چارجڈ بھی کیا جائے گا، مینس کہ اس کا جو کیس ہوگا اس کو اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تھرو ایویڈنس ان ٹرائل تو اس کو پنشمنٹ بھی دی جائے گی۔ تو اکمپلیس ایسا بندہ ہے جو ایسوسیٹ ہوتا ہے ان کرائم، اور اسے وہ جیسا کہ سارے کسی بھی کرمنل ایکٹ میں جب ٹرائل ہوتا ہے تو جتنے بھی اکیوزڈ ہیں ان کو جو ہے وہ ٹرائی کیا جاتا ہے اور چارج فریم ہوتا ہے۔ چارج فریم ہونے کے بعد جو ایویڈنسز کے ذریعے جو کیس ثابت ہوتا ہے یا ثابت نہیں بھی ہوتا، لیکن جو بیسیکلی چارج ہوتا ہے اکمپلیس جو ہے وہ اپنے پرنسپل اکیوز کے ساتھ اس کا جو ہے وہ پراپر ٹرائل ہوتا ہے۔ اس خوف سے، اس ڈر سے جو کو اکیوزڈ ہے ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے کہ میں اپنے شریک جرم کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں، جس کو گواہ سلطانی کہتے ہیں، کہ جو بندے جنہوں نے اکٹھا جرم کیا ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک بندہ کہتا ہے جی میں ان باقی اکیوز جنہوں نے یہ جرم سرزد کیا ہے ان کے خلاف گواہی دیتا ہوں، تو اس کو اکمپلیس کہتے ہیں۔ اسی طرح 1995 MLD پیج 1663 اس میں ڈیفائن کیا گیا، accomplice is a person supposed to be directly or indirectly concerned in or privy to the offense، یعنی کہ جو آپ کے جرم کا رازدار ہوتا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ انوالو ہوتا ہے ایک جرم کے سرزد ہونے میں، اس کو accomplice کہتے ہیں۔ آرٹیکل 16 میں بتا دیا گیا کہ accomplice جو ہے یہ ایسا شخص ہے جو کمپٹنٹ وٹنس ہے اگینسٹ این اکیوزڈ، لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشن بھی ہے۔ ایکسیپشن یہ ہے کہ یہ حد کے کیسز میں اکمپلیس جو ہے اس کی ایویڈنس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ حدود کیسز میں اکمپلیس کو ایز اے وٹنس آپ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ اور اسی آرٹیکل 16 میں یہ بھی بتایا گیا کہ چونکہ ہمارا یہ لا میں یہ آفٹر گو تھرو دی ہول آرٹیکل اور جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ آرٹیکل ہے آرٹیکل 129 سب آرٹیکل بی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی ایویڈنس جو بھی اکمپلیس ایک گواہی دیتا ہے اس کے لیے کرابریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو کرابریٹیو ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اس کی کرابریشن مینس تائیدی شہادت، تاکہ اس کی سپورٹ میں بھی کوئی ایویڈنس ہے۔ اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اگر آگے کہتے ہیں اینڈ اے کنوکشن از ناٹ illegal merely because
it proceed upon the uncorroborated testimony of an accomplice. اگر پنشمنٹ اکمپلس کی اسٹیٹمنٹ پہ بھی دی جائے تو وہ انلیگل پنشمنٹ نہیں ہوگی. اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا آرٹیکل 129 اور اس کی السٹریشن جو ہے وہ بی، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. 129 السٹریشن بی، اس میں یہ بتایا گیا that an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. اب مٹیریل پرٹیکولرز ایسے پرٹیکولرز ہوتے ہیں جو کہ مین بیسکس جن پہ سارا فوکس ہوتا ہے کیس میں، جو بیسک چیزیں ہیں وہ مٹیریل پرٹیکولرز ہیں. تو مٹیریل پرٹیکولرز کے لیے اکمپلس جو ہے اس کے لیے وہ ایک کروبریشن کی ضرورت ہوتی ہے. آرٹیکل 129 سب آرٹیکل بی میں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ نے مٹیریل پرٹیکولرز پہ اکمپلس کی جو ہے وہ گواہی دینی ہے تو اس کے لیے کروبریشن کی ضرورت ہے. یہ انوردی آف کریڈٹ ہے، اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. چونکہ یقین اب کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ چونکہ یہ جو گواہ پیش ہو رہا ہے، جو پہلے شریک جرم تھا اپنے ساتھ سارے جو بھی اس کے ساتھ اکیوز تھے، اب یہ آ کے ان کے اگینسٹ کیوں گواہی دینا چاہ رہا ہے؟ اس کو لالچ ہے کہ اگر میں دوسروں کے اگینسٹ گواہی دوں گا تو سزا سے بچ جاؤں گا. تو چونکہ جب ایک بندہ جو ہے وہ کسی لالچ کی بنا پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہو اور وہ مٹیریل پرٹیکولرز پہ دے رہا ہو، تو آرٹیکل 129 بی کہتا ہے کہ وہاں پہ اس کی کروبریشن کی ضرورت ہے کیونکہ وہ انوردی آف کریڈٹ ہے. تو یہ آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 129 تھا. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ اب اگر فرض کریں ایک بندہ گواہی دیتا ہے اپنے کو اکیوز کے خلاف اور وہ ہم کہتے ہیں کہ اکمپلس میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ بندہ بعد میں یہ ثابت کر دے کہ اس نے وہ گواہی جو دی تھی وہ خوف میں مبتلا ہو کے دی تھی، وہ اس نے انٹینشنلی مطلب جو بھی گواہی دے رہا ہے اپنے کو اکیوز کے اگینسٹ، اگر اس میں آگے اس کو فردر جو الیبوریٹ کر دیا گیا 1999 YLR پیج 533 میں، a person who assisted another in good faith or under compulsion or threat is not accomplice. تو اس کیس لا میں یہ چیزیں ثابت ہوئی. پہلے اکمپلس کی ڈیفینیشن کیا، اکمپلس کون ہے اس ججمنٹ میں. پھر یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی اکیوز وہ کوئی گواہی دیتا ہے انڈر تھریٹ اور انڈر کمپلشن تو وہ اکمپلس کی کیٹیگری میں نہیں ہے، چونکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے گواہی نہیں دے رہا، وہ انڈر کمپلشن اور انڈر تھریٹ دے رہا ہے. اس وجہ سے وہ جو ہے بندہ وہ اکمپلس کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے. تو جب ایک اکمپلس جو ہے وہ ایویڈنس دے لیتا ہے کسی بھی کیس میں، جب بھی اکمپلس جو ہے وہ اپنے سرکمسٹانسز پہ جو ہے وہ ایویڈنس جو بھی اس کو لالچ ہے، وہ جو بھی اس کا ہے کنسرن، وہ اپنے کو اکیوز کے اگینسٹ جب دیتا ہے ایویڈنس، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ٹیسٹیمنی آف اپروور، اور وہ اکمپلس وین گیون پارڈن بیکم اپروور. اب یہاں پہ چونکہ اکمپلس تو آتا ہی پارڈن کے لیے، تو اس کی سزا معاف کر دی جائے گی. تو جب اس کی سزا معاف کر دی جائے تو وہ اپروور بن جاتا ہے. اور آگے فردر اس میں ہے ٹیسٹیمنی آف اپروور ہیز ٹو بی کروبوریٹڈ ان مٹیریل پرٹیکولرز. اگین وہی بات ہے، چونکہ اس کی جو ہے وہ بیسک انٹینشن کیا ہوتی ہے، بیسک انٹینشن اس کی یہ ہے کہ اس نے جو کرائم کمٹ کیا ہے اپنے کو اکیوز کے ساتھ، اس کو اس کرائم میں پنش نہ کیا جائے، اور وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرتا ہے اور ایک گواہ کی صورت میں، پہلے ایک اکیوز کی صورت میں ہوتا ہے اور پھر ایک گواہ کی صورت میں آ جاتا ہے ریسٹ آف اکیوز کے اگینسٹ. تو یہ اس کو جو ہے وعدہ معاف گواہ کہتے ہیں، اس کو اکمپلس کہتے ہیں. اور جب اس کو جو ہے پارڈن گرانٹ کر دی جائے تو یہ اپروور بن جاتا ہے. اور اپروور کی ایویڈنس ونس اگین جو ہے اس کو جو یہ ڈسکس کیا گیا جو آرٹیکل 129 جو ہے وہ بھی، جب اپروور ہو جائے، اپروور جب بھی ایویڈنس دے گا تو اس کی کوآپریشن کی ضرورت ہوگی. تو یہ اکمپلس کا جو کانسیپٹ تھا بیسک، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا. اس کے بعد
نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اور ٹاپک اس طرح فردر جو ہے چلتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.